السلام علیکم معزز ناظرین، امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جب اللہ تمہیں صبر کی آزمائش میں ڈالے تو سمجھ لو کہ وہ تمہیں وہ مقام دینے والا ہے جو جلد بازوں کے نصیب میں نہیں۔ صبر وہ کنجی ہے جس سے کامیابی کے تمام دروازے کھلتے ہیں، مگر ہر کوئی اسے تھام نہیں پاتا۔ جو شخص صبر میں کامیاب ہو گیا وہ دنیا کی ہر جنگ جیت چکا۔ اللہ جب تمہیں آزماتا ہے تو وہ تمہیں دکھا رہا ہوتا ہے کہ تم کتنے قیمتی ہو۔ صبر صرف انتظار نہیں بلکہ یہ یقین ہے کہ اللہ کا وقت بہترین ہے۔ جب اللہ تمہیں سب سے الگ کرتا ہے تو وہ تمہیں اپنی قربت سکھاتا ہے۔ تنہائی کی گھڑیاں دراصل وہ لمحے ہیں جہاں اللہ تم سے آہستہ آہستہ بات کرتا ہے۔ جب تم تنہائی میں خود کو کھو دو، اللہ تمہیں تمہارا اصل واپس دیتا ہے۔ اللہ جب تمہیں سب سے دور لے جاتا ہے تو وہ خود تمہارے قریب ہونے والا ہوتا ہے۔ تنہائی تمہیں مضبوط نہیں بناتی بلکہ تمہیں اللہ کا محتاج بناتی ہے، اور یہی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اور جب محرومی آتی ہے تو یہ کوئی سزا نہیں بلکہ روح کی تربیت کا آغاز ہے۔ محرومی دراصل عطا کی شروعات ہے، کیونکہ جب سب چھن جائے تو صرف دینے والا باقی رہ جاتا ہے۔ جب رزق، عزت یا تعلق چھن جائے تو سمجھ لو اللہ تمہیں دنیا کی قید سے آزاد کر رہا ہے۔ محرومی انسان کے اندر چھپے ہوئے خزانوں کو ظاہر کرتی ہے۔ جو شخص محرومی میں بھی شکر کرتا ہے وہ کامیابی کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ ہر وہ چیز جو تم سے چھن گئی وہ تمہارے حق میں نہیں تھی۔ اللہ نے تمہیں بچایا ہے، روکا نہیں۔ غم وہ دروازہ ہے جس سے روشنی اندر آتی ہے۔ جب سب چھوڑ جائیں تب تمہیں پتہ چلتا ہے کہ تمہارے ساتھ ہمیشہ اللہ تھا۔ کامیابی ان کے قدم چومتی ہے جنہوں نے محرومی میں صبر اور تنہائی میں دعا کو اپنا ہتھیار بنایا۔ پہلی آزمائش: جب اللہ تمہیں صبر کی آزمائش میں ڈال دے تو یہ مت سمجھنا کہ وہ تمہیں بھول گیا ہے، وہ صرف تمہیں مضبوط بنانا چاہتا ہے، کیونکہ ہر عظیم روح کو پہلے انتظار کا ذائقہ چکھنا پڑتا ہے۔ دوسری آزمائش: اللہ جب تمہیں سب سے الگ کرتا ہے تو دراصل وہ تمہیں اپنے قریب بلا رہا ہوتا ہے۔ تنہائی کوئی سزا نہیں، یہ وہ لمحہ ہے جہاں تم خود کو اور اپنے رب کو پہچانتے ہو۔ تیسری آزمائش: جب سب کچھ چھن جائے تو دل شکستہ نہ ہو، کیونکہ اللہ جب کچھ لیتا ہے تو دینے کے لیے ہی لیتا ہے۔ محرومی وہ دروازہ ہے جس سے عطا کی روشنی اندر آتی ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔